میرے احساسات زندہ تھے۔ میں ان لوگوں کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا، مگر جسمانی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، مگر یہاں پر میری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرے ہاتھوں کو پشت پر سے کھول دیا گیا، مجھے اسٹریچر پر ڈال کر وہاں سے باہر لایا گیا، میرے پورے جسم پر چادر ڈال دی گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر کے حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے اپنے دماغ میں رنگ برنگے ستارے رقص کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے گزرا ہوا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا، میں کس طرح قبر میں پیدا ہو کر ان حالات تک پہنچا تھا۔ اچانک ہی مجھے جھٹکا محسوس ہوا، میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ شاید مجھے اسٹریچر سے کسی ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ پھر ایمبولینس کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی تھی اور ایمبولینس ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ نہ جانے کتنی دیر ایمبولینس مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر اچانک ہی ایمبولینس رک گئی۔ مجھے کسی طرف کے دروازے کھلنے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی کسی کی گرددار آواز سنائی تھی، چپ چاپ جا کر اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ شاید وہ ڈرائیور سے مخاطب تھا، لیکن ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ویگن کچھ نہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہی گرج بھری آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانے میں قطعاً دشواری نہیں ہوئی کہ ڈرائیور کو دھمکی دینے والے کے ہاتھ میں یقیناً پسٹل موجود تھی، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو گاڑی کا ڈرائیور خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی کو لاش سمیت اغوا کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو میری لاش کی ضرورت تھی؟ ایمبولینس ایک جھٹکے سے دوبارہ چل پڑی تو میں خیالات کی دنیا سے واپس آ گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ایمبولینس ایک جگہ پہ رک گئی، شاید یہ کسی بنگلے کا پورچ تھا۔ اسٹریچر کو باہر نکال کر مجھے اٹھائے ہوئے وہ لوگ ایک طرف چل پڑے۔ 3-4 منٹ بعد ہی انہوں نے مجھے اسٹریچر سمیت زمین پہ رکھ دیا اور وہ لوگ میرے نزدیک چہل قدمی کرنے لگے۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ مجھے یہاں تک لانے والے کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اب تک کسی کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ رہنے والے تمام لوگ گونگے ہوں۔ زندگی کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان موت سے کتنا خوفزدہ کیوں رہتا ہے، اس بات کا مجھے اس وقت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اچانک بابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم سب لوگ نیچے والے کمرے میں چلے جاؤ۔ بابا کی آواز سن کر میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے بے اختیار بابا کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انجام وہی ہوا جو اب تک ہو رہا تھا۔ میں اپنی آواز بابا تک پہنچانے میں بھی ناکام رہا۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے قدموں کی آواز سنائی دی، کوئی چل کر اسی طرف آ رہا تھا جہاں پر مجھے رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے قریب کسی کو بیٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ 20 سیکنڈ کے بعد ہی میرے کانوں میں پرانی تلاوت کی آواز گونجنے لگی۔ کوئی بالکل میرے قریب تلاوت میں مشغول ہو چکا تھا۔ اے بھائی، میں زندہ ہوں، میں نے اسے بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری طرف سے لاپرواہ ہو کر تلاوت کرنے میں مصروف رہا۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے الفاظ میرے کانوں میں پڑتے جا رہے تھے، لمحہ بلمحہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ میری کیفیت اندرونی طور پر اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی کہ میں خود حیران تھا۔ چند لمحات پہلے جو میری ذہنی خلفشار تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تلاوت مکمل کی اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یہ صرف میرا احساس تھا، کیونکہ آنکھیں بند ہونے کے سبب میں کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن محسوس سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر مجھے نہلا کر کفن پہنا دیا گیا۔ میں کتنا چیخا چلایا، کسی ایک نے بھی مجھ پر توجہ نہ دی۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے کفن پہنا کر میرا جنازہ تیار کر دیا گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ وہاں موجود تھے۔ ہر بار کوئی نہ کوئی نئی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، بابا اور راجو کہاں تھے؟ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہ تھا۔ اگر وہ دونوں یہاں موجود ہیں تو مجھے کوئی علم نہ ہو سکا تھا، کیونکہ میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا، لیکن سن ضرور سکتا تھا۔ سارا قافلہ میرے جنازے کو لے کر چل پڑا۔
مجھے بار بار جھٹکے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کہ میرا جنازہ اٹھانے والے بار بار جگہ تبدیل کر رہے ہوں۔ ایک جگہ پر رک کر میرے جنازے کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ کئی لوگ میرے جنازے کے گرد جمع تھے۔ پھر میری نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر ایک بار پھر لوگوں نے میرے جنازے کو اٹھا لیا۔ وہاں سے اٹھا کر کسی گاڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ گاڑی کے اسٹارٹ ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بس ہے۔ تقریباً 40 منٹ تک بس مختلف سڑکوں پہ دوڑتی رہی۔ اس کے بعد ایک جگہ پہ رک گئی۔ میرے اندازے کے مطابق بس کو قبرستان کے گیٹ پہ روکا گیا تھا۔ میرے جنازے کو بس سے اتار کر لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور اسے اٹھاتے ہوئے قبرستان کے اونچے نیچے رستوں پر چلنے لگے۔ پھر 15-16 منٹ بعد ہی یہ لوگ ایک جگہ پہ رک گئے۔ میرے جنازے کو زمین پہ رکھ دیا گیا۔ اب شاید یہ لوگ مجھے دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن کیا کبھی زندہ انسانوں کو بھی دفنایا جاتا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوری قوت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ پہلے میرے جنازے پر سے کپڑا ہٹایا گیا، پھر میرے منہ پر سے کفن اٹھایا گیا۔ کفن کے منہ پر سے ہٹتے ہی میں نے لاشعوری طور پر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ میری بے بسی مجھے مستقل چڑھانے پر تلی ہوئی تھی۔ کئی منٹ تک اسی طرح سے گزر گئے۔ میری میت کو واپس مکمل کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا گیا۔ موت کے آگے انسان کتنا بے بس ہے۔ میں اس وقت اس قدر بے بس تھا کہ اپنی اس بے بسی پر آنسو بھی نہ بہا سکا۔ میں نے جتنا قریب سے موت کو دیکھا، کیا کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ اب تک جو پراسرار حالات گزرے، اگر یہی حالات کسی اور کے ساتھ گزرتے اور مجھے بتاتا تو شاید میں اپنی آخری سانسوں تک یقین نہ کرتا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، دن گزرے تھے، مہینے گزرے تھے یا سال، مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ یہاں پر کوئی احساس تھا ہی نہیں کہ باہر دن ہے کہ رات۔ یہاں تو صرف اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا۔ اسی قبر نے مجھے جنم دیا تھا اور آج اسی قبر میں بے یار و مددگار لیٹا ہوا تھا۔ میں اس قبر سے کس طرح نکلوں گا؟ اس قبر سے باہر نکل بھی سکوں گا یا نہیں؟ میں نہ تو کسی کو آواز دے سکتا تھا اور نہ ہی ان حالات میں کوئی میری مدد کرنے آتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کیا کروں۔ جس قبر نے مجھے جنم دیا تھا میں اسی قبر میں قید ہو گیا تھا۔ اچانک ہی حالات نے ایک ایسی کروٹ بدلی تھی کہ میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا اور میں قبر کا بیٹا، قبر کا قیدی بن کر رہ گیا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ میری بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو میرے دماغ میں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر قبر میں لیٹے لیٹے ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش بھی ناکامی کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ یہ میں کس حالت میں آ کر پھنس گیا ہوں؟ نہ تو زندگی مجھے قبول کرنے کو تیار تھی اور نہ ہی موت مجھے گلے لگانے کو تیار تھی۔ میں نے رینوکا دیوی کو آواز دی، پاروتی دیوی کو پکارا، ان بزرگ کو آوازیں دی، لیکن کوئی بھی میری آواز سننے کو تیار نہ تھا۔ کہاں گئے وہ سب پراسرار ہستیاں جو کہ قدم قدم پر میری مدد کرنے کو تیار تھیں؟ میرا دماغ آہستہ آہستہ سوچنے کی صلاحیت کھوتا جا رہا تھا، لمحہ بلمحہ تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور باوجود کوشش کے میں اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبنے سے نہ بچا سکا۔ میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنے پل، کتنے لمحے، کتنی گھڑیاں اسی طرح سے گزر گئی۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن جاگنا شروع ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحات تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر پچھلا سارا منظر کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں قبر میں ہونے کی بجائے قبرستان میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے جسم پر کفن کی جگہ کپڑے موجود تھے۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں قبر کی اس قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اپنی مرضی سے ہاتھ پیروں کو حرکت دے سکتا تھا۔ میں اس قبر سے باہر کیسے نکلا اور میرے جسم پر یہ کپڑے کس طرح سے آ گئے؟ میں دوبارہ کس طرح سے زندگی کی طرف لوٹ آیا؟ میں تو اس حالت میں تھا کہ اب زندگی اور موت دونوں ہی مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ یہ تمام ایسے سوالات تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں اب تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں بار بار ان حالات کے چکر میں کس طرح الجھ جاتا ہوں۔ مجھے تو اپنا ماضی تلاش کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے مصر جانا تھا۔ ہاں، رینوکا دیوی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میری جائے پیدائش مصر ہے، لیکن حالات کا رخ اس قدر تیزی سے تبدیل ہوا تھا کہ میں مصر تو کیا، بمبئی سے بھی باہر نہیں جا سکا۔
میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس پگڈنڈی کی طرف ہو لیا جو کہ قبرستان کے پھاٹک کی طرف بل کھاتی چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے پھاٹک کا درمیانی فاصلہ 20 سے 30 گز کا ہوگا۔ میں اپنے خیالوں میں ڈوبا، پھاٹک کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہو۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر میری جگہ کسی اور کو لگی ہوتی تو یقیناً اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی۔ میں قہر آلود نظروں سے اس پاگل کو دیکھ رہا تھا جو اب نیم کے درخت سے دور کھڑا مجھے دیوانوں کی طرح پلکیں جھکا کے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی دیوانگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے جسم پہ صرف ایک میل سے جکڑا ہوا پاجامہ موجود تھا جو کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال جھاڑیوں کی طرح بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ الجھے ہوئے ان گندے بالوں میں دنیا جہان کی غلاستیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر میل کی موٹی موٹی تہیں موجود تھی، شاید اس نے برسوں سے نہانے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ اس کے سینے پر بائیں جانب زخم کا ایک گہرا نشان تھا جس پر خون جمع نظر آ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سرخیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اگر میں نے اسے رات میں دیکھا ہوتا تو شاید خوف سے چیخ اٹھتا۔ اس کی ہیبت کچھ ایسی ہیبت ناک اور ڈراؤنی تھی، مجھے تکلیف پہنچا کر وہ جس دلچسپ انداز میں دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اس نے میرا خون کھولا دیا۔ میں اسے خوفزدہ نظروں سے گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ مسخروں کی طرح دونوں پیروں سے بیک وقت پھدکتا ہوا 4-6 قدم اور پیچھے ہٹ گیا اور اپنا ہاتھ ران پر مارتے ہوئے بولا، ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ بکواس بند کر، میں زور سے گرجا تو وہ سہم کر ایک قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ادھر میرے پاس آؤ۔ تو کیا کرے گا؟ پلٹ کر مجھے مارے گا؟ دیوانے نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تجھے، میں نے حقارت سے کہا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسی پتھر کی ٹھوکر سے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ مارا سالے کو۔ پاگل نے مجھے لڑکھڑاتا دیکھ کر خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ میں نے پاگل کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا، ٹھہر جا تو بدبخت۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا اس کے ہاتھ میں پکڑی اڑی ترچھی لکڑی اتنی تیزی سے فضا میں تیرتی ہوئی آ کر میری کھوپڑی پر لگی کہ مجھے دن میں تارے نظر آ گئے۔ مجھے اپنی کھوپڑی چڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سر پکڑ کر وہاں زمین پر بیٹھ گیا۔ آخری احساس جو میرے ذہن میں تھا وہ اس پاگل دیوانے کے الفاظ تھے، آزاد ہوتے ہی احسان فراموش ہو گیا، چل دفع ہو جا یہاں سے اور کھا دنیا کی ٹھوکریں۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھیں کھلی تو میں قبرستان میں ہونے کی بجائے کسی ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس ٹرین کی منزل کون سی ہے۔ میں نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کھا پی رہے تھے، کچھ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کچھ لوگ کھڑکی سے باہر گزرنے والے خوبصورت مناظر دیکھنے میں مصروف تھے۔ ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قبرستان سے ٹرین میں کیسے پہنچ گئے اور مجھے اس قبر سے کس نے نکالا۔ کیا اس پاگل نے؟ کیا حقیقتاً وہ کوئی پاگل تھا یا کوئی اور تھا؟ اس کا خیال آتے ہی میں بری طرح سے چونک گیا۔ یقیناً وہ وہی تھا اور اسی نے مجھے قبر سے رہائی دلائی تھی۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی، اور مجھے اس ٹرین تک پہنچانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن کیوں؟ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ٹرین اسٹیشن پہ رکی تھی تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کے ڈبے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر ایک زوردار انگڑائی لے کر سفر کی تھکان اتارنے کی کوشش کی، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا اسٹیشن سے باہر چلا آیا۔ میں اجنبی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک رکشہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے کاروباری مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور بولا، کہاں جاؤ گے باؤ جی؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر رکشے کے اندر بیٹھ گیا۔ سنو، مجھے کالی مندر کے پاس والی بستی میں جانا ہے۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ رام راجہ کی بستی تو نہیں ہے؟ رکشہ ڈرائیور جلدی سے بولا۔ ہاں وہیں چلو۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور باہر سڑک پر دیکھنے لگا۔
ان سب میں میری مرضی کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہ جملے تو میری زبان سے بے اختیار ادا ہو رہے تھے۔ رکشے والے نے مجھے کوئی آدھ ایک گھنٹے میں اس بستی میں پہنچا دیا۔ میں بستی کے شروع ہی میں رکشے سے اتر گیا۔ کرایہ ادا کر کے بستی کو غور سے دیکھتے ہوئے میں آہستہ سے چلنے لگا۔ یہ بستی کچھ پکے اور کچھ زیادہ تر کچے مکانوں پر مشتمل تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ یہ غریب اور محنت کش لوگوں کی بستی ہے، جہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں ہی آباد تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کر مجھے ایک گھٹیا سا چائے کا ہوٹل نظر آیا، جہاں پر اونچی آواز میں فلمی گانے لگے ہوئے تھے۔ اس وقت دن کا پچھلا پہر تھا۔ ہوٹل پر کافی رش تھا۔ لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے کچھ لوگ چائے پینے میں مصروف تھے، کچھ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک کونے میں چند گنڈے بیٹھے دیسی شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ میں دبے قدموں سے چلتا ہوا ایک خالی بینچ پر جا بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی ایک نوعمر لڑکا تیزی سے میری طرف بڑھا۔ گندے سے کپڑے سے اس نے میرے آگے پڑی ہوئی لوہے کی میز کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، چائے پیو گے بابو؟ ہاں، گرما گرم کڑک چائے، ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ میں نے ادھر ادھر بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ابھی لایا ایک چائے کڑک والی۔ وہ وہیں سے چلایا اور دوسری ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔